بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے لیکچر نمبر 18 اور آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے کمپریہنشن آف پیسج ایکسرسائز نمبر 9 پیج نمبر 42۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو پیسج ہے اٹ از آلسو اباؤٹ علامہ اقبال۔ کل والا جو ہمارا لیکچر تھا پیسج نمبر 7 دیٹ واز آلسو اباؤٹ علامہ اقبال، اور آج کا جو ہمارا پیسج ہے دس از آلسو اباؤٹ دا پولیٹیکل اسٹرگل اینڈ ایفرٹ آف علامہ اقبال۔ جس طرح کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ قائد اعظم پلیڈ ویری سگنیفیکنس رول ان دا انڈیپینڈنس آف پاکستان ان دا پاکستان مومنٹ۔ اوکے، سو آج کے پیسج میں ہم پڑھیں گے کہ ہاؤ ڈیڈ ہی پلے ہز رول ان دا پاکستان مومنٹ۔ سو یہ جو پیسج ہے اس کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا اوور ویو دے دوں۔ یہ جو ہے دس پیسج از اباؤٹ آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس ان 1938 الہ آباد۔ یہ جو مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہوا تھا الہ آباد میں 1930 میں، جس میں علامہ اقبال نے ایک فیمس اسپیچ جس کو خطبہ الہ آباد جو ایک خطبہ دیا تھا اس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کی صدارت بھی علامہ اقبال نے کی تھی۔ اور اس میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ علامہ اقبال واز دا فرسٹ مین ہو گیو دا آئیڈیا آف سپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم آف سب کانٹیننٹ۔ یہ علامہ اقبال تھے جس نے مسلمانوں کو، برصغیر کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن اور ایک سپریٹ وطن کی جو آئیڈیا دیا تھا اس کے بارے میں۔ سو اوپن یور بکس پیج نمبر 42۔ So we are going to start the reading and explanation of this passage. So open your books page number 42 exercise number 9. We are going to start the reading and explanation of this passage. So try to understand it and try to listen my lecture carefully, okay? So in December 1930, Dr. Muhammad Iqbal was invited to preside over the annual meeting of All India Muslim League at Allahabad۔ کہتا ہے کہ دسمبر 1930 میں ڈاکٹر علامہ اقبال الہ آباد میں منعقد ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا، مدعو کہے گئے تھے، اوکے، ڈاکٹر علامہ اقبال کو۔ اس سینٹنس میں اگر اسٹوڈنٹس دیکھ لے تو اس میں December has been written in capital letter, so it means that the name of the month should be written in capital letter۔ اس کے علاوہ جب آپ لوگوں نے ڈیٹ لکھنی ہے تو جو ایئر ہمارے پاس ہوتی ہے 1930 سے، ہمیشہ آپ لوگوں نے یو ہیو ٹو پٹ کاما۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جب ڈیٹ کے ساتھ ڈے مینشن نہیں ہوتی تو پھر ہم پریپوزیشن یوز کرتے این، بٹ اگر اس کے ساتھ اگر ڈیٹ ہو تو سپوز 25 دسمبر تو پھر ہم ان کی جگہ آن لگاتے۔ پریپوزیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد اقبال از اے پراپر ناؤن شوڈ بی ریٹن ان کیپٹل لیٹر۔ یہ سینٹنس ہمارے پاس پیسو سینٹنس ہے، اوکے، واز انوائٹیڈ پاسٹ سمپل ٹینس کی پیسو سینٹنس ہے۔ کسی نے اس کو مدعو کیا تھا نا، جو the one who is invited him has not been mentioned to preside کہ صدارت کرے۔ preside کا مطلب ہے یعنی this meeting was presided by علامہ اقبال over the annual meeting of all India Muslim League۔ مسلم لیگ کی جو ہر سال مسلم لیگ، you know about Muslim League that Muslim League was the political wing of Muslim of subcontinent and it was established in 1906۔ 1906 میں بنا تھا نا مسلم لیگ، اور اس طرح ہر سال مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا تھا۔ 1930 کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں اس کی صدارت کس نے کی تھی؟ علامہ اقبال نے۔
he was invited to that meeting. Okay, so in his address کہتا ہے کہ اپنے خطاب میں، اور جب وہ ایڈریس مین تقریر خطاب، اوکے، اپنے خطاب میں he openly opposed the idea of power sharing of Hindus and Muslim together as a nation. کہتا ہے کہ اپنے خطاب میں انہوں نے اوپنلی کلم کلا ہندو اور مسلمانوں کے ایک قوم کی صورت میں ملک چلانے کی تصور کی مخالفت کی. یعنی علامہ اقبال ہی واز اگینسٹ دا یونٹی آف مسلم اینڈ ہندو. وہ مسلمان اور ہندو کو ایک ہی سسٹم میں چلانے کے خلاف تھے. پاور شیئرنگ کا مطلب ہے جو سیاسی پولیٹیکل شیئرنگ، حکومت چلانے کی، جو وہ کمبائنلی اس کو پسند نہیں تھا کمبائن چلانا، سو اس کے خلاف تھے. اپوسٹ کا مطلب ہے مخالفت کی. اوپنلی کلم کلا. اوکے، ناؤ دا نیکسٹ سینٹینس ہی ڈکلیئر کا مطلب ہے ٹو اناؤنس سم تھنگ پبلکلی، واضح کرنا. سو ہی ڈکلیئر، اس نے علامہ اقبال نے، آپ نے واضح کیا دیٹ دا مو ٹو اپلائی ون کانسٹیٹیوشن ٹو بوتھ دا ہندوز اینڈ دا مسلم وڈ ریزلٹ ان اے سیول وار. تو کہتا ہے کہ انہوں نے واضح کیا، علامہ اقبال نے یہ بات واضح کیا کہ دونوں قوموں پر ایک ہی قانون، ایک ہی کانسٹیٹیوشن، ایک ہی دستور لاگو کرنے کے اقدام کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اقدام کا نتیجہ خانہ جنگی کی صورت میں نکلے گا. سیول وار کا مطلب ہے خانہ جنگی. سیول وار مین جب ایک ملک کی، ایک کنٹری کی جو پبلک ہوتی ہے، جو عوام آپس میں لڑ پڑے، دیٹ از کالڈ سیول وار. کسی اور ملک کے ساتھ نہیں، جب ایک ملک کے اندر ایک ملک کی عوام آپس میں لڑ پڑے، دیٹ از کالڈ سیول وار. اوکے، اس طرح in the history of humankind there are many civil war took place. جس طرح امریکہ میں سیول وار ہوا تھا، آئی تھنک 1876 میں جو سیول وار ہوا تھا. تو کہتا ہے کہ اس طرح اس دونوں ہندو اور مسلمانوں پہ ایک ہی کانسٹیٹیوشن کے لاگو کرنے کے ہمارے پاس نتائج کیا ہوں گے؟ ایک سیول وار جنم لے گا. اوکے، سو علامہ اقبال اس چیز کے خلاف تھے. ہی وانٹڈ اسٹوڈنٹس، ایک اور بات اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو پیسج ہے زیادہ تر اٹ ہیز بین ریٹن ان پاسٹ سمپل ٹینس. اوکے، سو ہی وانٹڈ ٹو سی دا پنجاب سندھ بلوچستان in NWFE as a single state for the Muslim. NWFE کا مطلب ہے this is the old name of Khyber Pakhtunkhwa. It stand for North West Frontier Province. اوکے، تو علامہ اقبال کی جو اہم توقع تھا وہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد کو مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست دیکھنا چاہتے تھے. اس چیز کے فیور میں تھے کہ اس چاروں صوبوں کو ملا کے ایک الگ ریاست بنایا جائے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے. اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہ جو نیم آف پروونسز شوڈ بی ریٹن ان کیپیٹل لیٹر. دیکھیں دیز آر پراپر ناؤن، تو آپ ایسا نہیں پیپر میں آپ لوگ اسمال لیٹر سے لکھ دو گے. سنگل اسٹیٹ کا مطلب ہے ایک الگ ریاست ملکوں کے، فار دا مسلم، مسلمانوں کے لیے. سو دیٹ دے مائٹ لیو اکارڈنگ ٹو دی ٹیچنگز آف اسلام، تاکہ وہ اس میں اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں. یعنی قائد اعظم اس بات کے فیور میں تھے کہ مسلمان اور ہندو جو ہے نا دو الگ قومیں ہیں، یہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کی جو لینگویج، ریلیجن اور باقی لائف کی جو طور طریقے یہ ڈفرینٹ ہے. سو دے کین ناٹ لیو ٹوگیدر. سو there should be a separate homeland, a separate country for the Muslim of subcontinent where they can live according to their will, according to the teachings of Islam. اسلام کے تعلیماتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. So we can say that Allama Iqbal was the first thinker to give us the idea of a separate homeland for the Muslim of India. کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ علامہ اقبال وہ
تھنک کرتے مفکر تھے جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا تصور پیش کیا. اوکے he was the first man, Allama Iqbal was the first man who gave the idea of separate homeland for the Muslim of subcontinent. Okay, for example, partition of the subcontinent into two sovereign states. sovereign کا مطلب ہے sovereignty، جس طرح آپ لوگوں نے sovereign state کا مطلب ہے خود مختار independent state، دو الگ خود مختار ریاستیں. اوکے سب کانٹیننٹ مین برصغیر ہندوستان، جس کو 1947 یعنی پری پارٹیشن بیفور پری پارٹیشن جو ہے کہ نا، جب وین وی اسٹڈی دا ہسٹری آف پاکستان، سو وی اسٹڈی دا ہسٹری آف پاکستان ان ٹو phases. The first one, that is pre-partition. Pre-partition mean before 1947 and post-partition mean after 1947. تو کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے جو الگ وطن کا تصور پیش کیا تھا اس میں کیا تھا؟ برصغیر کا دو خود مختار ریاستوں میں تقسیم. پارٹیشن مین تقسیم آف دا سب کانٹیننٹ، برصغیر کی. تو میں کہہ رہا تھا کہ 1947 سے پہلے سب کانٹیننٹ کو ہندوستان بھی کہا جاتا تھا. اوکے سو سب کانٹیننٹ دا پریزنٹ پاکستان، انڈیا اینڈ بنگلہ دیش، اس کو کمبائنلی، اور جو ہمارے پاس 635 اسٹیٹس تھے آئی تھنک، وہ اس کو کمبائنلی ہندوستان سب کانٹیننٹ کہا جاتا تھا. اوکے دا مسلم سون ریئلائز کا مطلب ہے نا کسی بات کی احساس ہونا. ریئلائز جب آپ کہتے ہیں نا آئی ریئلائزڈ، مجھے اس بات کا احساس ہوا. آئی ریئلائز دیٹ آئی ڈidn't prepare well for exam, that's why I didn't get good marks. کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ میں نے ایگزام کے لیے تیاری نہیں کی، تو اسی وجہ سے میرا خراب رزلٹ آیا. سو دا مسلم سون ریئلائزڈ دا امپورٹنس آف دا ڈیمانڈ فار ٹو سپریٹ اسٹیٹس. کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جلد ہی دو الگ ریاستوں کے مطالبے کی اہمیت کو سمجھا. مسلمانوں کو پہلے یہ احساس نہیں تھا شروع میں. قائد اعظم محمد علی جناح بھی اس ٹائم اس فیور میں تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں آپس میں اتفاق سے اور یونٹی سے رہے. لکھنؤ پیکٹ میں کیا تھا 1916 کو، جو لکھنؤ پیکٹ میثاقی لکھنؤ جو ہوا تھا، تو اس میں یہی بات تھی نا کہ دونوں آپس میں ملے، اور اس طرح اس کو ایک خطاب بھی دیا تھا قائد اعظم کو. تو شروع میں تو جو مسلم لیگ کے لیڈرز تھے وہ بھی ایک الگ ریاست کے تصور خلاف، مطلب اس کے اس میں نہیں تھے، حمایت میں نہیں تھے. ہاں پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، قائد اعظم جوائن مسلم لیگ ان 1913. مسلم لیگ 1906 میں بنا تھا، قائد اعظم نے 1913 میں جوائن کیا تھا، اور 1918 میں اس نے، مطلب 1913 سے لے کے 1918 تک وہ دونوں مسلم لیگ اور کانگریس کا رکن تھا. پہلے تو دونوں کو آپس میں رہنے کی اس کے فیور میں تھے، بٹ بعد میں سب کو ریئلائز ہوئے، جتنے بھی مسلم لیڈرز تھے انکلوڈنگ چودھری رحمت علی اینڈ دیر آر مینی نیمز، علامہ اقبال اینڈ قائد اعظم اینڈ لیاقت علی خان، بعد میں ساروں کو یہ بات کی احساس ہوگی کہ یہ دونوں قومیں آپس میں نہیں رہ سکتے، اینڈ دیر شوڈ بی اے سپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلم آف سب کانٹیننٹ. تو کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بہت جلد دو الگ ریاستوں کے مطالبے کی اہمیت کو سمجھ لیا. It was then the Pakistan resolution was adopted in 1940. اور کہتا ہے کہ تب اسے 1940 کو قراردادی پاکستان کی صورت میں اختیار کر لیا گیا. قائد اعظم کا علامہ اقبال کا جو خواب تھا، جو اس نے جو دو الگ ریاست کی جو ڈیمانڈ کی تھی، مطالبہ کیا تصور پیش کیا تھا، اس کو ایک عملی شکل کب دیا گیا؟ 1940 میں، جب پاکستان ریزولوشن کے نام سے جو یاد کیا جاتا ہے قراردادی پاکستان یا قراردادی لاہور جس کو شروع میں کہا جاتا تھا. تو قرارداد the Pakistan resolution was passed in 1940 where it meant to park Lahore، ابھی جو جہاں مینار پاکستان
بلڈ کیا گیا. اس پارک میں پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا تھا, بٹ اس ٹائم علامہ اقبال واز ناٹ دیئر. ہی پاسڈ اوے ان 1937. 3 سال پہلے علامہ اقبال کا انتقال ہوا تھا. تو اس بٹ دیٹ میٹنگ واز پریزائڈیڈ بائی قائد اعظم. قائد اعظم نے اس کی صدارت کی تھی نا. قراردادی پاکستان جو پیش ہوا تھا, جس میں مولوی آئی تھنک فضل حق نے ہی پریزنٹڈ دیٹ ہی مو دیٹ. قراردادی پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ مولوی عبدالحق نے. اس طرح کا کوئی نام ہے, مجھے یاد نہیں ابھی, بٹ آپ لوگوں نے پاک اسٹڈی میں پڑھا ہے. اوکے, سو دس از اے ویری ایزی اینڈ ویری انٹرسٹنگ پیسج. اس میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے, تو آپ لوگ بیٹھ کے اس کو ریڈ کر لیں, صحیح طرح سمجھیں, ورڈز کو دے کے. مشکل ورڈ اس میں کچھ خاص مشکل ورڈز نہیں ہے اتنا, اور اس کے علاوہ آپ لوگ جو مشکل ورڈ اس کی اسپیلنگ کی پریکٹس کریں. اوکے, سو اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے پیسج نمبر ایکسرسائز نمبر 13, اور اس کے بعد ہے 15. ہم نے ایک پڑھا ایکسرسائز نمبر 3rd 5th 7th, دس ون از 9th. اس کے بعد ہم پڑھیں گے 13 اینڈ 15. یہ 3-4 اور بھی پڑھیں گے. اوکے, سو اسٹوڈنٹ دس از انف فار ٹوڈے. ابھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, باقی پیسج کی طرح میں نے اس پیسج کے ساتھ نوٹ سینڈ کیا کویسچن آنسر. جو کویسچن آنسر ہے اس دیر آر آئی تھنک 6 کویسچن آنسر. تو آپ لوگوں نے اس کو اپنی نوٹ بکس میں لکھنی ہے, اور ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ٹرائی ٹو ریڈ دا پیسج اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کویسچنس دیٹ واٹ ہیز بین آسکڈ. اور اس طرح آپ لوگ اس کے آنسر اپنی نوٹ بکس میں لکھ کے تیار کریں. اوکے, میں نے سینڈ کیا آپ لوگوں کے نوٹس اس لیکچر کے ساتھ. سو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے ایکسرسائز نمبر 13. اوکے, سو دا فرسٹ کویسچن دیٹ از ویئر واز اینول میٹنگ ایٹ دا آل انڈیا مسلم لیگ ہیلڈ ان 1930. کہتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 1930 میں کہاں منعقد ہوا تھا؟ سو اٹ واز ہیلڈ ان الہ آباد. اوکے, who was invited to preside over the session? So who was preside, کس کو دعوت دی گئی تھی؟ علامہ اقبال was invited to preside over the session. When what idea did علامہ اقبال oppose? علامہ اقبال نے کس تصور کی مخالفت کی تھی؟ So he opposed the idea of power sharing of the Hindus and the Muslim together as a nation. انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک قوم کی صورت ملک چلانے کی تصور کی مخالفت کی. کویسچن نمبر 4, which provinces did he want to include in the Muslim state? اور کن صوبوں کو مسلمان ریاست میں شامل کرنے کے وہ چاہتے تھے؟ So he wanted to see the Punjab, Sindh, Balochistan in the present KPK NWFE as a single state for the Muslim of subcontinent. Question number 5, on what grounds did he demand a separate state for the Muslim of India? کہتے کہ انہوں نے کس بنیاد پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کیا؟ So he demanded a separate state for the Muslim of India so that they might live according to the teaching of Islam. کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پہ کیا تھا کہ جہاں مسلمان, انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا جو مطالبہ کیا تو کس بنیاد پر کیا تھا؟ تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکے. اور ابھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کیا حالات چل رہے ہیں, اسپیشلی مسلم اور سکھ کے ساتھ, سکھ کمیونٹی کے ساتھ. وہاں کافی مشکلات کا سامنا ہے. اگر یہ لوگ قائد اعظم علامہ اقبال اگر سپریٹ ہوم لینڈ کی تصور پیش نہ کرتا تو آج ہمارے اوپر بھی یہ مظالم ہوتے تھے. سو وین واز دا پاکستان ریزولوشن موڈ؟ کہتے ہیں قراردادی پاکستان کب پیش کی گئی؟ ظاہری بات ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے دا پاکستان ریزولوشن واز موڈ ان 1940. اٹ مین ٹو پارک لاہور. اوکے, 1940 میں پیش کی گئی. سو دیز آر دا ایزی کویسچنز. اوکے, آپ لوگ اس کو یاد کریں.
سو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی ٹائم کا صحیح استعمال کریں گے. سو ڈونٹ ویسٹ یور پریشس ٹائم. آپ لوگ اپنی قیمتی وقت کو بالکل ضائع نہ کریں. ایک ایک سیکنڈ کا آپ لوگ قدر کریں. ٹرائی ٹو یوٹیلائز اٹ, میک دا بیسٹ یوز آف یور ٹائم اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.